بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اور چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں. کسی کو لیٹر لکھنا ہے ایک ڈپارٹمنٹ کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے لیٹر لکھنا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, یا فار دیٹ میٹر ان کے جو ایشوز ہیں وہ کوئی اتنے گریو ایشوز نہیں تھے جو ان اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے کوئی اتنے گریو اتنے کوئی سیریس ایشوز نہیں تھے, لیکن ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ نمبر ون, وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی وہاں پہ ریپریزنٹیشن بھی تھی ایم کیو ایم کی, پھر بھی نہیں ہوا. فیڈرل منسٹر صاحب بقول ایم کیو ایم کے پش بھی کرتے رہے فیڈرل گورنمنٹ کو, لیکن ان مسائل کو ایڈریس نہیں کیا گیا. چھوٹے چھوٹے خطوط میرے خیال میں مشکل سے ایک دن میں پورے ہو جانے تھے, خطوط لکھنے تھے اور میرے خیال میں ایم کیو ایم راضی ہو جاتی. اس کے ساتھ فنڈز, ہاں فنڈز کا ایک ایشو ہے. فنڈز جو ہے وہ صحیح جگہ پہ پراپر جگہ پہ استعمال ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیٹ از ٹیکس پیئرز منی. وہ آج کل ہم لوگ بہت ٹیکس کا نیٹ بڑھانے کے بھی چکر میں, جس کی وجہ سے مشکلات بھی ہیں, بٹ دین اگین دیٹس اے ڈفرینٹ سٹوری. میں صرف اس چیز پہ زور دینا چاہوں گا کہ جو فنڈز ہیں وہ آپ کے اور میرے جیب سے جاتے ہیں ان ون وے اور دی ادر. سو فنڈز جو ہیں اگر صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوں گے, ان کے اندر گھپلے ہوں گے, ان کے اندر دو نمبری ہوگی, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ بھی فنڈز دیتے ہوئے کتراتی ہے. ناؤ ان لیکیجز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان لیکیجز کو ختم کرنا ضروری ہے, کیونکہ فنڈز کے اندر سے جو لیکیجز ہوتی ہیں وہ بڑی آبویس سی ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے, لیکن آبویس ہے, لیکن ان کو ختم کرنا ضروری ہے. وہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ اب ایک گورنمنٹ جو ہے, پروونشل گورنمنٹ جو ہے, وہ کہتی ہے جناب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے فنڈز نہیں دیتی. ان کو کہنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جناب جو فنڈز ہم دیتے ہیں, جو ہمارا حصہ بنتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا پروونسز کو جو دینا بنتا ہے وہ ہم دیتے ہیں, لیکن وہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوتے. نا اگر وہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوتے تو فیڈرل گورنمنٹ کو موڈس اپرینڈی بنانا چاہیے, جس سے پتہ چلے کہ لیکیجز کہاں پہ, یا فار دیٹ میٹر جو فیڈرل گورنمنٹ نے پروونس کے اندر فنڈز خود لگانے ہیں تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ خود جا کے ایگزیکیوٹ کر لیں پروجیکٹس, یا خود جا کے وہاں پہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو مانیٹر کر لیں پروونسز میں جا کے, چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ کوئی اور پروونس ہو, لیکن وہ خود بھی تو کر سکتے. لیکن اگر نہ کیا جائے تو اس سے ڈیلے ہوتا ہے, ڈیلے ہوتا ہے تو سفر ماسس کرتے ہیں. ناؤ اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ یہ ایک بڑا عام پرسپشن ہے کہ جناب سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی. اچھا, اگر سندھ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی تو پھر وہاں پہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ ووٹیں اور سیٹیں کیوں ملی؟ سوالیہ نشان ہے جناب. کہ ٹھیک ہے, اگر مان بھی لی جائے بات کہ جناب سندھ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی اور سندھ گورنمنٹ کے اندر کرپشن ہے, یا سندھ گورنمنٹ کے جب پیسہ ہے جو لگایا جاتا ہے پروجیکٹس میں وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا, تو پھر زیادہ سیٹیں کیوں ملی اس الیکشن میں ان کو؟ پچھلے الیکشن سے اس الیکشن میں زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کو کیوں ملی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ناؤ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جناب جو ایشوز ہیں وہ تو کھڑے ہوئے وہیں کے وہیں ہیں, لیکن جو پروونسز ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل, آئی جی کا مسئلہ ہو گیا. اب آئی جی اگر کسی کو چاہیے اور آئی جی کے ساتھ کی, اور یا چیف منسٹر مراد شاہ چاہتے ہیں کہ جناب آئی جی نہ رہے وہ, تو آپ دوسرے پروونسز دیکھ لیجئے. دوسرے پروونسز ہیں, پنجاب ہے یا فار دیٹ میٹر دوسرے کے پی کے ہے, یا کہیں اور بھی دیکھ لیں آپ. اگر آئی جی نہیں چاہیے تو آئی جی چینج ہو جاتا ہے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہوتا. یہاں پہ پرٹیکولرلی سندھ کے اندر آئی جی ایک اتنا بڑا ایشو کیوں بن جاتا ہے کہ جناب اس کو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے نہیں جی آپ ادھر ہی رہے, فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے نہیں جی آپ ادھر ہی کام کریں. کام تو چیف منسٹر نے چلانا ہے. چیف منسٹر اگر نہیں اس کے ساتھ کمفرٹیبل آئی جی کے ساتھ تو اس کو چینج کر دیں. سٹریچ کیوں کر رہے ہیں, ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ ہوا, چینج ہو گیا, نئے آئی جی لگنے جا رہے ہیں جناب, ساری باتیں ٹھیک ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ جو کرپشن ہے سندھ کے اندر, اس کرپشن کو روکنے کا میکنزم جو ہے وہ کہاں پہ بنایا جائے, کس جگہ بنایا جائے, کون بنائے گا؟ سو وہ ایک تو صوبے کے اندر جو صوبائی حکومت ہے وہ خود بنائے گی اگر وہ واقعی کرپشن کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. دوسرا, جو وہاں پہ پروجیکٹس ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے خود پیسہ جنریٹ کر کے وہاں پہ پروجیکٹس جنریٹ کیے ہوئے ہیں, اگر وہ نہیں پروجیکٹس کمپلیٹ کر سک رہی فار ون ریزن اور دی ادر, تو اس پہ جو صوبے کے لوگ ہیں وہ ان سے پوچھیں. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے
جو اپنے حصے کا 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اپنے حصے کا پیسہ دیتی ہے صوبوں کو، وہ اگر نہیں ڈول آؤٹ کر رہی، نہیں دے رہی صوبے کو، اور وہ کہہ رہی ہے جناب کہ غلط جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کو مانیٹر فیڈرل گورنمنٹ خود کرا لے، لیکن پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کروائیں تاکہ ماسز سفر نہ کریں۔ میں بات کرنا چاہوں گا جناب عامر خان صاحب، سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں MQM کے، ان سے بھی ذرا کھل کے بات کر لی جائے، اور اس کے بعد میں بات کروں گا نصرت سحر عباسی صاحبہ سے اور ناصر شاہ صاحب سے، صوبائی وزیر ہیں، ان سے بھی بات کروں گا جناب۔ لیکن پہلے میں ذرا MQM والوں سے پوچھ لوں کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں، ان کے 13 نکات جو تھے، 13 جو ان کے ایشوز تھے، 13 پوائنٹس جس پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، وہ ایڈریس ہونے جا رہے ہیں، ہو چکے ہیں، یا کہاں کھڑے ہیں وہ لوگ، کچھ ان کے ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک ریلیف تو مجھے پتا ہے جو ملنے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فنڈز جو ہے بہت جلد ریلیز ہونے والے ہیں سندھ کو۔ عامر خان صاحب، آپ کے ایشوز جو ہیں میرے خیال میں کافی عرصہ ہو گیا اب تو آؤٹ سٹینڈنگ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی واپس آ گئے، کہ آسرائیاں بھی ہو رہی، کمیٹیاں بنی، پھر ٹوٹی، پھر نئی کمیٹیاں بنی، آپ کے 13 نکات جو تھے وہ ایڈریس ہو گئے یا نہیں ہوئے، یا ابھی بھی وہیں پہ اسٹینڈ سٹل پہ سچویشن دی حکومت کے ساتھ؟ رانا صاحب، یہ درست بات ہے کہ 16-17 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور ہمارے ساتھ جو MOU سائن ہوئے تھے اس کے اوپر عمل درآمد کی رفتار خاصی اذیتناک حد تک سست رہی، لیکن جب آپ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیبنٹ سے اپنے آپ کو الگ کیا، اس کے بعد سے تھوڑی سی سیریسنس نظر آئی، اس میں پھر کمیٹیاں، اس میں بھی ایک کمیٹیاں بنتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، کبھی کوئی کمیٹی کبھی کوئی، لیکن اب بہرحال اس اسٹیج پر معاملات آ گئے ہیں کہ جس میں کراچی کو فنڈ دینے کی انہوں نے بالکل رضامندی کر دی ہے، اور وہ کسی وقت بھی اب جو ہے وہ فنڈز جاری کر دیں گے، کراچی KMC کو بھی اور حیدرآباد HMC کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایک پوائنٹس ایسے تھے کہ جو بہت امپورٹنٹ تھے، جس کے اوپر کوئی بہت بڑا کوئی کام نہیں کرنا تھا، اس میں بہت چھوٹے طور پر جو ہے ہم نے ایک مطالبہ رکھا تھا کہ بھی کوٹا سسٹم کے مسئلے پر جو پچھلے 40 سالوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب ایک لیٹر لکھ دیں سپریم کورٹ کو کہ جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے اور وہ اس بات کی تحقیقات کر لیں کہ ہاں اس کے اوپر کس طرح سے عمل درآمد ہوا ہے، ہوا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک لیٹر جاری کرنا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 140A کے اوپر بھی ان کو جو ہے اپنے اٹارنی جنرل صاحب کو کہنا تھا۔ اسی طرح سینسس کے اوپر بھی ایک کمیٹی فارم کرنے کی بات ہوئی تھی کہ 3 رکنی ایک کمیٹی جو کیبنٹ سے اپروو ہو کے بنے گی، جس میں ایک PTI کے، ایک GDA کے، ایک MQM کے نمائندے ہوں گے اور جو سینسس کے مسئلے کے اوپر بیٹھ کے طے کریں گے کہ بھئی کیا حل۔ یہ وہ کام ہیں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جو ایک دن کے اندر ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی لاسٹ میٹنگ جو اسلام آباد میں ہوئی ہے، جس میں تو نہیں تھا، خالد مقبول صدیقی بھائی، قمر نوید بھائی اور فیصل سزواری بھائی اور ہمارے جاوید حنیف صاحب موجود تھے، وہاں اس بات کے اوپر کافی پیش رفت ہو گئی ہے اور وہ آنے والے چند دنوں میں، میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں یہ 3-4 پوائنٹس کے اوپر وہ جو لیٹرز لکھنے ہیں اور جو 140A کے اوپر ان کی اپنی بھی خواہش ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن میں شامل ہو جائیں یا اپنی طرف سے وہ پٹیشن لگا دیں، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر وہ اپنی طرف سے پٹیشن لگاتے ہیں تو یہ 3-4 کام تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ پیش رفت ہو گئی ہے۔ امید ہے، بہت زیادہ قوی امید ہے کہ چند دنوں میں اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس میں جیسے پولیس ریفارمز کا مسئلہ تھا۔ ایک منٹ عامر بھائی ذرا یہیں پہ رکیے گا، یہاں پہ 1-2 سوالات ہیں میرے پاس، آپ ان کو جواب دے دیجیے گا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کے 2 فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تھے، ٹھیک ہے، ایک آپ نے پل آؤٹ کر لیے خالد مقبول صدیقی کو، اور ایک فیڈرل منسٹر ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایشوز ہے لیٹر لکھنے کے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، آپ نے جیسے فرمایا کہ جناب یہ ایک دن کا کام تھا، تو ایک دن کا کام آپ کے 2 فیڈرل منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں کروا سکے پورے جناب 1.5 سال میں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو فنڈز ریلیز کرانے ہیں وہ تو ابھی ہونے جا رہے ہیں، میری اطلاعات یہی ہیں، آپ نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ تو ہونے جا رہے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اگر آپ کے فنڈز ریلیز ہو جاتے جلد از جلد، جس کے قوی امکانات ہیں، تو جناب آپ پھر وہاں پہ فیڈرل کیبنٹ میں جو سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، ایک وہاں پہ فیڈرل منسٹر آپ کو چاہیے،
یعنی کہ آپ کا ہونا چاہیے وہاں پہ ایم کیو ایم کا، تو آپ وہاں پہ کس آدمی کو فیڈرل منسٹر اپوائنٹ کریں گے وہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے 2 منسٹر کیبنٹ میں نہیں تھے، اور ہم کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ فروغ نسیم صاحب ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر کیبنٹ میں تھے، ایم کیو ایم کی طرف سے وہ نمائندگی نہیں کر رہے تھے۔ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے خالد مقبول صدیقی بھائی نے بارہا کوششیں کی کہ وہ ان مسئلوں کو حل کروا لیں، لیکن جب نہیں ہو رہے تھے اسی وجہ سے تو پھر کیبنٹ سے باہر آئے۔ اب اس میں کچھ ان کو سیریسنس ان کو محسوس ہوئی ہے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا، میں نے کہا جی کہ اب آپ کی وہاں پہ ایک سیٹ تو خالی پڑی ہوئی ہے نا، آپ نے کہا کہ جو فروغ نسیم صاحب تھے وہ آپ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وہ ذاتی حیثیت میں گئے تھے، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی، تو اگر ذاتی حیثیت میں گئے تھے تو وہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے فروغ صاحب کا؟ نہیں بالکل، وہ ایم کیو ایم کے ایم پی ایس کے ووٹوں سے ہی سینیٹر بنے ہیں، اور لیکن وہ ایم کیو ایم کے رانا صاحب کبھی کارکن نہیں رہے، ایم کیو ایم کے سینیٹر تھے، ایک ٹیکنوکریٹ اور انتہائی قابل اور ہمارے بہت اچھے وکیل تھے، ہماری قانونی مشاورت بھی کرتے رہے۔ ایک سائڈ پہ چلے چلتے ہیں، ایک سیٹ تو آپ کی ہے تھی نا فیڈرل گورنمنٹ میں، چلے اس بحث پہ نہیں پڑھتے، فروغ نسیم صاحب والی بحث پہ نہیں پڑھتے کہ وہ ذاتی حیثیت میں گئے، کس حیثیت میں گئے، عمران خان صاحب نے انہیں بلایا، جو بھی ہے۔ میں اس کی بات کرتا ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب تو آپ کے فیڈرل منسٹر تھے نا، تو ایک دن کا کام تو ہو سکتا تھا، کیوں اتنا ڈیلے ہوا؟ گورنمنٹ کے اینڈ سے سیریسنس نہیں تھی، یا آپ لوگوں نے پش نہیں کیا ایز سچ اتنا کہ جو 1.5 سال گزر گیا تقریباً پلس مائنس، تو یہ کام نہیں ہو سکا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ سیٹ تو خالی پڑی ہوئی ہے خالد مقبول صدیقی صاحب والی، تو وہاں پہ کس کو اپوائنٹ کریں گے؟ کون سے ایسے 2 نام ہوں گے جن کو آپ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ان کو فیڈرل منسٹر بنایا جا سکتا ہے خالد مقبول صدیقی کی جگہ؟ جی رانا صاحب، یہ جو پہلا سوال آپ کا ہے اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے کرنے کے یہ کام نہیں تھے، وہ کہہ سکتے تھے، یہ کام پرائم منسٹر صاحب کو کروانے تھے، اپنی ٹیم کے ذریعے کروانے تھے، اٹارنی جنرل صاحب کو ان کو کہنا تھا، لیٹرز ان کو جاری کروانا تھا، بار بار کہتے رہے، بہت ساری میٹنگز ہوتی رہیں، درجن بھر تو میٹنگز ہو چکی ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، تو خالد مقبول صدیقی بھائی اپنی ذمہ داری وہاں پوری طرح سے ادا کرتے رہے، لیکن وہاں سے کام کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے، جب ہم نے کیبنٹ میں شروع میں جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارم ہوئی تھی اور ہم کیبنٹ کے اندر گئے تھے، تو اس وقت بھی ہماری طرف سے نام دوسرے، تاحال اب اس وقت کی صورتحال یہ کہ ہمارا قطعاً کوئی مطالبہ یا ایسی کوئی وہ خواہش نہیں ہے کہ ہم کیبنٹ میں آنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیبنٹ کے اندر اپنے وزراء کے لیے ہم کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمارا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کاموں کے اوپر پیش رفت ہو، ہاں کون سے ناموں پر عامر بھائی؟ ان کاموں پر پیش رفت ہو جائے رانا صاحب، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ رابطہ کمیٹی بیٹھ کر ڈسکس کرے گی کہ کس کو جانا چاہیے، خالد بھائی کو ہی جانا چاہیے یا کسی اور کو جانا چاہیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس کے اوپر رابطہ کمیٹی پوری فل کورم کی میٹنگ میں ہی ہم یہ بات طے کر سکتے ہیں، اس کا اختیار نہ مجھے ہے نہ کسی اور فرد کو ہے، ہم کوئی اکیلے بیٹھ کے یہ ڈیسیجن نہیں کر سکتے، رابطہ کمیٹی میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جانا چاہیے۔ ایک چیز میں سمجھ گیا آپ کی بات، عامر بھائی ایک اور چیز سمجھا دیجئے گا۔ دیکھیں آپ کو ایک بڑی سیریس قسم کی آفرز آ رہی ہیں، جو سندھ گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، ان کی طرف سے بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی، کہ جناب آپ سندھ گورنمنٹ جو ہے یا سندھ کیبنٹ جو ہے وہ جوائن کر لیں۔ اس میں آپ کوئی رابطہ کمیٹی بیٹھ کے کچھ سوچ بچار کر رہی ہے یا نہیں؟ جی رانا صاحب، اس پہ بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ رابطہ کمیٹی کو ان کی آفرز کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے جس طرح کے بیانات دیے گئے ہیں، ان بیانات کے اندر وہ فرماتے ہیں، میرے لیے محترم ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو گرا کر آپ ہمارے ساتھ صوبے کے اندر آ جائیے اور ہم آپ کو 2 وزیر دے دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں وزارتوں کی لالچ ہی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ہم ان کے کہنے پر وفاقی گورنمنٹ کو گرانے کا حصہ کیوں بنے؟ ان کی اپنی خواہشات ہو سکتی ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کریں، جو اپوزیشن ہے وہ آپس میں متحد ہی نہیں ہے، وہ آپس میں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کوئی چیز طے ہی نہیں کر پاتے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گزشتہ 10-11 سالوں سے خاص طور سے جو حکومت ان کے ہاتھ میں رہی ہے، انہوں نے اس صوبے کا
جو حال کیا ہے شہروں، نہ صرف شہروں کا بلکہ گاؤں دیہات کے اندر بھی، جو انہوں نے بیڈ گورننس کی ہے، جو انہوں نے کرپشن کی ہے، جو انہوں نے شہروں کو دیہاتوں کو تباہ کیا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا ہے، پورا شہر کراچی اجڑ گیا ہے، سیوریج تباہ ہے، سڑکیں تباہ ہیں، سارے اختیارات سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، کے ڈی اے ان کے پاس ہے، ماسٹر پلان ان کے پاس ہے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کے پاس ہے، یہ سارے اختیارات جو میئر کے پاس ہونے چاہیے تھے، یہ سارے اختیارات وہ سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی شہر کے ساتھ سنسیئر ہیں، محبت رکھتے ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ، تو پہلے ان اختیارات کو واپس کریں، اسمبلی کے اندر بل پاس کریں اور میئر کو با اختیار کریں۔ ہم اگر وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں ہم کوئی رول ادا کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے نہ یہ شرط ہے کہ ہم حکومت میں جائیں یا حکومت میں شامل ہوں، وہ اس نفرت اور تعصب کی سیاست کو ختم کریں اور پورے صوبے کو اون کریں، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں کام کرنے کی صورت میں۔ قطعاً گورنمنٹ میں یا ان کی اس آفر کو ہم نے نہ سیریس لیا ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں ابھی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے عامر بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می۔ عامر خان صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی، ایم کیو ایم کا موقف آپ نے جان لیا۔ جناب بریک پہ جاؤں گا، بریک سے بات کریں گے سید ناصر حسین شاہ صاحب سے، پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، اور نصرت سحر عباسی صاحبہ سے جن کا تعلق جی ڈی اے سے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد نصرت سحر عباسی صاحبہ اور سید ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نصرت سحر عباسی صاحبہ، یہ یہاں پہ کراچی میں یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے یہاں پہ ایم کیو ایم ناراض ہو گئی، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی والے جناب آئی جی کے مسئلے پہ ابھی تک کئی عرصے سے پھنسے رہے، کئی دنوں سے پھنسے رہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں فنڈز کی وہاں پہ جس طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے، وہاں پہ فنڈز اچھی جگہوں پہ، صحیح جگہوں پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ جناب مبشر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بہت اہم ٹاپک لے کے آپ آج اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھیے جی، کراچی کے حوالے سے آج پہلی بار تو ایسا ہے نہیں، یا پہلی بار اس طرح کی بات ہوئی نہیں ہے۔ کراچی کو جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو اسی طرح کراچی کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور کراچی کے بڑے جو ایشوز ہیں، میجر پروجیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن ان پروجیکٹس کی حالت تو دیکھیں نا آپ کے کسی بھی حکومت میں، کیا وہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو پائے، یا اس پر جو پیسے رکھے وہ پیسے صحیح طرح یوٹیلائز ہوئے۔ ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ پارٹیوں کی جو 3-4 مین پارٹیاں ہیں، اسٹیک ہولڈرز کہلاتی ہیں اپنے آپ کو کراچی کی، جیسے ایم کیو ایم ہو گئی، پیپلز پارٹی ہوئی، پہلے تو ان کی بات کریں۔ انہوں پارٹیوں نے کبھی کراچی کو جس طرح اون کرتی ہیں اس طریقے سے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی نہیں۔ ہمیشہ انہوں نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو صرف کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کا ووٹ لینے کے لیے، انہوں نے ہمیشہ کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنایا، پیسے جس طریقے سے رکھتے رہے۔ ابھی آپ ریسنٹلی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کس طریقے سے K4 کے حوالے سے یا KCR کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنا فنڈ، یقین مانیں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے پتہ چلا کہ 41 ارب یعنی 41 ارب کی بات ہوئی تھی، 16 ارب ریلیز ہوئے، صرف اور صرف 6 ارب یوٹیلائز ہو سکے۔ کیا پرابلمز آتے ہیں؟ کیوں؟ جب پیسہ ہے، جو پیسہ ہے، میں صرف اس کی بات کر رہی ہوں، جو پیسہ نہیں ہے اس کو تو آپ بات کی بات کریں، لیکن جو پیسہ ہے، جو فنڈز آپ کے پاس موجود ہے، کیا وہ فنڈ بھی آپ صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کر پاتے تو پھر آپ کس چیز کا رونا دھوتے ہیں کہ وفاق نے ہمیں نہیں دیا پیسہ، شارٹیج ہے کیونکہ این ایف سی کے حوالے سے ہمیں کم ملے اس لیے ہم یہ پروجیکٹس پورے نہیں کر سکے۔ دل نہیں ہے کام کرنے کا، جو ایک نیت ہوتی ہے نا وہ ان میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے یہ حالات ہو گئے۔ کراچی میں بہت بڑا مافیا ہے مبشر صاحب، آپ کو بھی پتا ہے، یہاں پر اربوں خربوں کی کہانیاں ہیں جو روزانہ یہاں پر بلیک جو کالا پیسہ جس کو کہتے ہیں وہ نکل رہا ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، انہی پارٹیوں کے انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ سیکرٹری لیول سے نچلی سطح تک کوئی بندہ خود اپنے انڈیویجولی کچھ کر سکے بنا کسی منسٹر کے یا کسی کے آشیرواد کے۔ تو یہ سلسلہ گورکھ دھندا ہے، کراچی کو کھائے جا رہے ہیں، کوئی بھی کراچی سے سنسیئر نہیں ہے، اسی لیے کراچی کی عوام روتی دھوتی ہے۔ اور میں یہاں پر کراچی کی عوام کو بھی کہوں گی، خدا را انہی لوگوں کو بار بار آپ ووٹ دے کر ایوانوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ پھر اپنے آپ کو بنانے میں لگ جاتے ہیں کہ میں پہلے نارتھ سے اور کورنگی سے پہلے ڈیفنس تو شفٹ ہو جاؤں، پہلے میں بنگلے تو بنا لوں، اپنا آپ بنا لوں، پھر دیکھوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے
جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ حالات ہو گئے اس وقت تک کراچی کے حوالے سے. آئی جی کا معاملہ ہے, آئی جی کے معاملے پہ بھی آپ دیکھیں باقاعدہ میں ایک منٹ آئی جی کے معاملے پہ چلتا ہوں. نصرت بی بی ایک منٹ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ ناصر شاہ صاحب بھی ہیں. اگر مجھے تھوڑی اجازت مل جائے, میں ایک منٹ میرا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ایک منٹ ٹھہر جائے. ناصر شاہ صاحب بھی ہیں. ناصر شاہ صاحب, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فنڈز اوور ہیئر. بڑا پرانا ایشو ہے. فنڈز جو ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوتے, اگر استعمال ہوتے بھی ہیں تو پراپرلی جو ہے اس کے میجورٹی آف دا منی از ناٹ پراپرلی یوٹیلائزڈ. اب اٹس بہت پرانا ایشو ہے, یہ چلتا آ رہا ہے. اس کا کوئی سولوشن آپ کی نظر میں ہے؟ پھر میں نصرت بی بی سے پوچھ لوں. نصرت سحر عباسی صاحبہ اسٹوڈیو میں بیٹھ جی وہ میری قابل احترام بہن ہے, مجھے بہت عزت ہے ان کے لیے. لیکن ظاہر ہے پولیٹیکلی طور پہ تو ہمارا راستے علیحدہ ہیں, اور پھر انہوں نے تنقید برائے تنقید ہی کرنی ہے, تنقید برائے تعمیر کی توقع نہیں ہے. میں نے سچ بولا ہے شاہ صاحب, میرے خیال میں مبشر اس چیز کو سمجھیں گے, میں نے بہت بڑا سچ بولا ہے. میں آپ کو عرض یہ کروں کہ یہاں پہ چلے ایک تھوڑا سا ایک دو جملے میں نے ان کے سنے ہیں کہ جن کو کراچی والے ووٹ دیتے ہیں انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کہا, تو وہ تو میں بھی یہ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ یہاں پہ زیادہ ووٹ ایم کیو ایم کو ملا اور اب پی ٹی آئی کو ملا ہے. یہ آج کل ان کی الائز ہیں, تو یہ تو ان کو جا کے سمجھائیں کہ وہ یہاں کے لوگوں کا کچھ بہتر کریں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں پہ ترقیاتی کام کرا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت بھی پورے ملک میں اگر کہیں پہ کوئی ڈیلیورنس ہے یا کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو وہ سندھ میں ہو رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے, چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. پہلے کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں نہ آئے, ان کو یہاں پہ نشستیں نہ ملیں, لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ 2008-2013 سے بھی زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی کو 2018 میں ملی سندھ گورنمنٹ میں. اور پھر اس کو کبھی چیف منسٹر صاحب کے اوپر الزامات لگا کر ہٹانے کی بات کی گئی, گورنر رول کی بات کی گئی, فارورڈ بلاک, ہارس ٹریڈنگ, پتہ نہیں کیا 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 گیا. پھر ہمیں پیسے کم دیے جانے لگے. لاسٹ ایئر بھی ہمیں کئی 100 ارب روپے نہیں دیے انہوں نے, اور اس دفعہ آج کی ڈیٹ میں بھی ریکارڈ پہ ہے کہ 135 سے 36 ارب روپے ہمیں اس رواں مالی سال میں جو 7 ماہ گزرے ہیں اس میں انہوں نے کم دیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی. اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے باوجود ہم نے ترقیاتی کام روکے نہیں ہیں, ان کو جاری اور ساری رکھا ہے. اور وہاں پہ بھی کراچی میں اب یہ جو بات چلتی ہے کہ جی چیئرمین بلاول صاحب نے ایم کیو ایم کو دعوت دے دی کہ آپ اوپر چھوڑ دیں وزارتیں, ہم یہاں پہ دیں گے. وہ کس وجہ سے کہا تھا انہوں نے کہ کورنگی میں ایک پروجیکٹ کا افتتاح تھا, اربوں روپے کے پروجیکٹ وہاں پہ ہم نے لگائے جو مکمل ہوئے, جن کا افتتاح کیا چیئرمین بلاول نے, جس میں میئر کراچی بھی تھے. اور کورنگی کی بات آپ کو بتاؤں, کورنگی وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ ایم پی ایم ایل اے تو پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, یو سی کے چیئرمین وائس چیئرمین بھی ہمارے نہیں ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا ویژن ہر جگہ خدمت کرنے کا ہے. ناصر شاہ صاحب, کتنے پروجیکٹس ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیے؟ سر ابھی میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کتنے انڈر پاس, اوور ہیڈ برج, ابھی حالیہ 10 دن پہلے ہم نے 100 MGT واٹر کا جو ہے نیا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے, جو ابھی کراچی کے لیے جہاں پہ پانی ملے گا. یہاں پہ کئی انڈر پاس بنائے ہیں, اوور ہیڈ بریجز بنائے ہیں, انفراسٹرکچر بنائے ہیں روڈوں کا, اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ کام کیا. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے, ایم کیو ایم کی طرف سے, اور قابل احترام میری بہن نصرت صاحبہ کی پارٹی جی ڈی اے کی طرف سے, سب کی طرف سے بات آتا ہے جی 18ویں ترمیم ہو گئی ہے, اب صوبوں کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی. میں عرض کروں کہ کیا فیڈرل کے پاس صرف ڈیفنس کا بجٹ ہے؟ جب ان کے پاس ایک بہت بڑا بجٹ ہے, دیگر علاقوں میں وہ لگاتے ہیں, تو کراچی نے کیا قصور کیا؟ کراچی وہ ہے جو ہماری معیشت میں ریزرویشنز ہیں نا شاہ صاحب, ریزرویشنز یہ ہے کہ کراچی میں جتنا پیسہ آتا ہے, جو ریزرویشنز ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, وہ یہ ہے کہ جتنا پیسہ دیا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کو وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہوتا, اور اس میں کرپشن ہے, جیسے کہ نصرت بی بھی کہہ رہی ہے. ایک منٹ چلیں, ہمارے اوپر الزام ہے نا کہ ہم لوگ اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتے. چلے ٹھیک ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام ہے ہم پر, ہم نے بالکل صحیح طریقے سے منصفانہ طور پر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ استعمال کیے ہیں. لیکن کیا فیڈرل گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے 162 ارب روپیہ کراچی میں دینے کے, اس کے لیے کس نے روکا ہے؟ وہ ہم نہیں کریں گے اس کو ایگزیکیوٹ, آئیں یہ لوگ کریں.
ہم نے کب منع کیا ہے؟ اچھا بھائی کراچی پاکستان کی معیشت میں ٹھیک، سر بہت لیکن بڑا حصہ ایک ڈالتا ہے. پوائنٹ ہے نصرت بی بی جی. شاہ صاحب کا ایک پوائنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ نہیں دے رہے پیسے، اگر تو وہ خود ایکیوٹ کر لے. اس میں آپ کیا کہیں گی؟ پہلے تو جو ہمارے شاہ صاحب ہیں بہت میرے لیے بھی قابل احترام ہے، اسی لیے کہ اپنی پارٹی میں بھی ان کو ماشاءاللہ بڑی اہمیت ہے، کیونکہ دوسروں سے کم از کم صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن لازمی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے تو بہت کچھ اتنا سادہ بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پھر بیچ میں انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کہنا. اب دیکھیں انہوں نے بڑے بلند سے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کہتی تو ہے، لیکن جو اصل اس کا حق ہے جو این ایف سی کے حوالے سے ہے وہ دینے میں کنجوسی کرنا. تو میرے بھائی شاہ صاحب یہی چیز ہم آپ سے بھی کہتے ہیں. فیڈرل سے تو آپ بڑے ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی سندھ کے رہنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے ہمیں ملے، اس صوبے کو ملے. لیکن کیا آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ این ایف سی کے آگے ایک جو سندھ کا فائنینس بجٹ کا جو سلسلہ ہے، کیا وہ آپ کو دینے کے لیے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ نیچے جو سندھ کے نیچے علاقے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں، تالکے لیول پہ، وہاں پر وہ پیسہ جائے جس کو ہم جس کو آپ این ایف سی کہتے ہیں، اس کو ہم پروونشل بجٹ کہتے ہیں، وہ دینے کے لیے آپ کو جب ہم کہتے ہیں اسمبلی میں چیختے چلاتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو یہ سب سے اہم چیز. دوسری بات، یہاں کہنا بہت آسان ہے. اگر آپ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، جو میں نہیں کہتی ہوں، وہ جو ہمیں باقاعدہ اسمبلی کے فلور پر لے کر دی جاتی ہے، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ خربوں کی جو آپ کی ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے، آپ بے شک وفاق کو کتنا بھی برا بلا کہیں، جب ہمارے حقوق وہ نہیں دیں گے تو ہم بھی ان سے سوال کرتے ہیں. لیکن جب آپ ود ان سندھ کے اندر آپ انہی پیسے کو، جو آپ کا پیسہ ہے، جو سندھ کا پیسہ ہے، سندھ کے ٹیکس بیئرر کا پیسہ ہے، وہ پیسہ جب صحیح لوگوں تک نہیں پہنچے گا، ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی، تو آپ سے بھی تو سوال ہوگا میرے بھائی کے لاڑکانہ کا پیکج، شکر کا پیکج، نواب شاہ کے پیکجز آپ تو بنا لیتے ہیں، تو وہ پیکجز کہاں جاتے ہیں؟ کدھر گیا؟ 1000 ارب کا میں ترقیاتی بجٹ کی آپ سے سوال پوچھتی ہوں، کہاں گیا وہ پیسہ جو یہاں یوٹیلائز کراچی پورا سندھ نہیں ہے. کراچی ہم سب کا دل ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ کراچی ترقی کرے، لیکن کراچی کے ساتھ حیدرآباد، لاڑکانہ، سکر، نواب شاہ، وہاں کے لوگوں کا کیا ہے؟ آپ کو احساس نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ایک کتے کے کاٹنے کی ویکسین، ابھی کل کی بات ہے کہ 46 لوگوں کو کراچی میں کتوں نے کاٹ لیا اور ان کے لیے ویکسین نہیں تھی، اور لوگ اس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں. یہاں کراچی سے آگے بھی پورا سندھ ہے جو چلا رہا ہے. یہاں ہیلتھ کے حوالے سے آپ دیکھیں، چیختے ہیں ہم لوگ، ہاسپٹلس میں کتے بیٹھے ہوئے. مبشر آپ ذرا چل کر دیکھیں یہ کس طرح ڈینائی کریں گے اس چیز کو. سوشل میڈیا میں سب نظر آ رہا ہے، وہ دیا جا رہا ہے. لوگ مر رہے ہیں یہاں پر، سکھر ہو، نواب شاہ ہو، لاڑکانہ جیسے شہر کو آپ آئیڈیل نہیں بنا سکے 11 سالوں میں، تو پھر آپ بڑے بلند دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے سندھ کو ترقی دینی ہے. تو ترقی آپ نے دینی اس لیے ہے کہ آپ 11 سالوں سے اس سندھ کو رول کر رہے ہیں، آپ باقاعدہ انجوائے کر رہے ہیں اور باقاعدہ مرات لے رہے ہیں. 20 ایڈوائزر لے کر بیٹھ کر مرات لے کر آپ کس چیز کا فرماتے ہیں کہ آپ کو سندھ کا درد ہے؟ نصرت ساحر عباسی صاحبہ کے الزامات اور کچھ ریالٹی چیکس بھی آپ کے سامنے آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ناصر حسین شاہ صاحب بھی اپنا موقف دے رہے ہیں. ایک بریک پہ جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی شاہ صاحب، کہ بی بی کہہ رہی ہے کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، ہسپتالوں میں کتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 100 ارب کا حساب کیا ہے؟ جی میں سر ایک پائی کا حساب دیتے ہیں اپنی بہن کو بھی اور آپ کو بھی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ویکسین بالکل اویلیبل ہے، اور وہ بھی امپورٹ میں ایشو تھا جس کی وجہ سے ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، امپورٹ وہ کرتی ہیں. وہاں پہ ہم نے اپنے پیسے ہر چیز پہنچائے ہوئے ہیں، ساری فارمیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود ہم نے ویکسین ہر جگہ پہ مہیا کی ہوئی ہے، اور ڈاگ کلنگ کا جو ہے وہ بھی موو چل رہی ہے، پوری رپورٹ موجود ہے جہاں جہاں جتنے اس پہ ایکشن ہوا ہے. اب آ جائیں سر، یہ جو 10-12 سال کا جو حساب ہے اس پر آ جاتے ہیں نا. میرے کہنے کا مقصد ہے صرف تنقید برائے تنقید کرنے سے تو کچھ نہیں نا، جواب دے تو ہم عوام کے سامنے ہیں. اگر ہم نے کوئی اتنا وہاں پہ نہ کیا ہوتا ڈیلیور، تو کیوں ہمیں 2008 اور 2010 سے زیادہ سیٹیں 2013 میں ملتی؟ میری بہن کا جی پارٹی کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ ہے سانگڑ میں جا کے آپ دیکھیں گے کتنے روڈ پیپلز پارٹی نے بنائے، جس کی وجہ سے وہاں پہ پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ زیادہ جیتے ہیں، اور ان کے پاس صرف 2 MP ہیں. سانگڑ وہ ڈسٹرکٹ ہے جو بالکل زیادہ
وہاں پہ پی ایم ایل فنکشنل کا ہولڈ ہوتا تھا، پیر صاحب والوں کا حد سے زیادہ. پیر صاحب بڑے جو تھے ہمارے لیے انتہائی میرے لیے قابل عزت و احترام ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ خیرپور جو ہے وہاں پہ اگر لوز کرتے تھے لیکن سانگڑ لوز نہیں ہوتا تھا. ان کے والے جن کے لیے وہ کہہ دیں، ان کے کوئی بھی مرید، کوئی بھی ان کا جو فقیر جس کے لیے بھی وہ کہیں وہ جیت جاتا تھا. کیا بات ہوئی کہ یہ ڈیلیورنس پیپلز پارٹی کی تھی نا، کہ وہاں پہ ہماری سیٹیں زیادہ آئیں، وہاں کے دونوں تینوں ایم این اے ہمارے، دیگر ایم پی ایز ہمارے، صرف 2 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، ایک 1200 سے اور ایک جو ہے وہ 800 سے. مطلب وہ سیٹیں بھی ان سے چلی گئی تھیں. تو یہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے. رہی بات یہ کہ بھائی بہن بات کر رہی ہوں گی پی ایف سی کی، پروونشل فائنانس کمیشن کی، تو وہ بن چکا ہے. اس کی ایک آدھ میٹنگ چیف منسٹر صاحب نے بھی کی ہے، اس کو بہتر کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. کراچی کا ذکر میں نے اس لیے کر دیا تھا کہ کراچی پہ بات ہو رہی تھی، ادروائز تو پورے سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے، ڈیلیور کیا، جس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں ملا ہے. لیکن ہمیں مزید بہتر کرنا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ ہر جگہ پہ ترقیاتی کام ہو بلا تفریق، کہ جہاں سے ہمیں مینڈیٹ ملے یا نہ ملے لیکن وہ یہاں کے رہنے والے بھائی بہن یا جو بھی ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور یہ ہمارا فرض ہے. ہم بری الذمہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کی معذرت بھی کرتے ہیں، ہمیں وہاں بھی ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. تھر کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آ کے تھر کو وزٹ کریں. تھر جو ہے بدلے گا پاکستان. تھر میں جو پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح وہاں پہ انفراسٹرکچر، وہاں پہ بہتری. اور ہمیشہ بات کر دی جاتی ہے کہ جی بچوں کی اموات کی، وہ ایک بچے کی موت بھی ہمارے لیے انتہائی قابل افسوس ہے، اس کے ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے. لیکن میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا رانا مبشر صاحب کہ آپ پلیز خود سروے کروا لیں کہ بچوں کی اموات ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹا نکال لیں کہ لاہور کا ترقی یافتہ شہر، کراچی کا ترقی یافتہ شہر، کوئی اور جس کا بھی ڈسٹرکٹ اٹھا لیں اور وہاں پہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ یہ رپورٹ کیا ہے. ایک بچہ بھی اس کی موت، میں کوئی اس کو وہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ بہت ڈیلیور کیا ہے. کچھ جگہوں کے اپنے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، وہاں پہ ارلی میرجز ہو جاتی ہیں، کچھ اور ہے. وہ پورا اگر آپ سروے کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے، پورا ارینج آپ پلیز. بالکل ٹھیک ہے. ناصر شاہ صاحب اس پہ تفصیلاً بھی بات کریں گے آپ سے، اور جو یہاں پہ پرسیپشن ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے آپ سے بات کریں گے کہ جناب فنڈ جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پراپر جگہ پہ استعمال نہیں کرتی، یا کرتی بھی ہے تو وہ اس کے سامنے نظر نہیں آتے ایز سچ، یا ان کی یوٹیلیٹی نہیں ہو رہی ایز سچ. اس پہ تفصیلاً آپ سے بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ نے ایم کیو ایم کا موقف بھی سن لیا، آپ نے جناب جی ڈی اے کا موقف بھی سن لیا اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی سن لیا. آپ نے فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.